حدیث نبوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کے مال کا شر جاتا رہا، یعنی اس کے مال میں خیر ہی خیر جمع ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، آئیے مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تکمیل ایمان ہوتی ہے، جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اسے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، کامیابی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وہ مستحق بن جاتا ہے اور اس کا شمار اچھے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا اسے ثواب حاصل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے کسی کے دل کو وہ خوش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اسلامی بھائی چارے کا بہترین اظہار ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بری صفات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ بری صفات کا مفہوم یہ ہے کہ لالچ اور بخل جیسی کیفیت اس کے اندر نہیں آتی، بلکہ سخاوت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور سخاوت کی کیفیت پیدا ہونا اور بخشش کی صفت پیدا ہونا در حقیقت یہ اچھی صفات ہی ہیں۔ اور بیان یہ کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح کے پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غریبوں کی حاجت روائی ہوتی ہے اور غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر آپ کے سامنے زکوٰۃ کے فائدے بیان کیے گئے، یوں تو اور بھی کئی زکوٰۃ کے فائدے ہو سکتے ہیں، بہرحال وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختصار سے کام لیا گیا۔